اسی طرح پچھلے دنوں ایک بھائی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، اس ویڈیو میں ایک زاہد حسین بخاری اور پتہ نہیں کیا ہے وہ ایک رافضی صاحب جو ہیں کچھ روایات جھوٹوں کا پلندہ اکٹھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو جی اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس بات پہ کہ نہ تو ابو بکر صدیق ہیں نہ عمر فاروق ہیں رضی اللہ عنہما، بلکہ صدیق و فاروق تو وہ علی رضی اللہ عنہ کا ہی لقب ہے، اور اس پر وہ اپنے تئیں کچھ دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں انا صدیق الاکبر، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں حضرت علی کو انتا صدیق الاکبر، حضرت علی موجود نہیں ہے، حضور فرماتے ہوا صدیق الاکبر۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی کا اپنا قول نہیں، حدیث مرفوع ہے۔ ملا جی اگر آپ کو کتاب کا نہ پتا ہو تو ہم کیا کریں؟ فی کتابوں کے حوالے جات ابن جریر طبری کے اندر جلد دوم صفحہ 59، ریاض النظرہ جلد دوم صفحہ 155 اور مسند کلعی ان کا صفحہ 158، اصابہ ابن حجر اسقلانی، امام ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ فی تمیز صحابہ، صحابہ کے فضائل میں کتاب ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے بھی اسی روایت کو نقل کیا ہے، سیاب جلد دوم صفحہ 658، اور اسی کو ابن اسیر نے بھی اسد الغابہ میں نقل کیا، جلد 5 صفحہ 287 جناب۔ اور یہی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں آگے اور حدیث علامہ محب الدین طبری نے ریاض النظرہ کے اندر لکھی، جلد 2 صفحہ 155۔ علامہ حیثمی، علامہ ابن حجر، علامہ حیثمی مجمع زوائد میں یہ روایت فرماتے ہیں۔ اور سادہ لوہ جو لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو سوشل میڈیا سے ہی دین سیکھتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک بھائی نے رابطہ کیا کہ دیکھیں جی بہت یہ تو مسئلہ ہو گیا ہے جی، انہوں نے اتنے حوالے پیش کر دیے، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کے جو پیش کردہ حوالے ہیں رافضی صاحب سے آپ نے سنے ہیں، انشاءاللہ ان کی حقیقت ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کتنے دجال اور جھوٹے ہیں یہ لوگ۔ اور میں یہ بتا دوں انتہائی جاہل گنوار قسم کا بندہ ہے وہ، جو زاہد حسین بخاری اور پتہ نہیں کیا ہے وہ رضوی بخاری کے نام سے وہ ویڈیو میں بات کر رہا ہے بھی بزرگ، بڑی عمر کا بندہ ہے۔ تو اب اس شخص کو نہ تو کوئی علم سے لینا دینا ہے، نہ عربی زبان سے اس کو کوئی واقفیت ہے، انتہائی جہالت کا پیکر ہے وہ شخص، لیکن اہل سنت کے جو علماء ہیں ان کو طنز کر رہا ہے جی وہ جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ علمیت ان میں نہیں ہے جی، علم نہیں ہے۔ حالانکہ یہ شخص جو ہیں یہ بابا جی خود ایسی جہالت بکھیر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سند پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی عمر بن عباد عن عبداللہ، عمر بن عباد عن عبداللہ، عمر بن عباد عن عبداللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سند پڑھنے میں اتنی بڑی جہالت ماری ہے انہوں نے، یہ عمر بن عباد نہیں ہے بلکہ عمر عن عباد بن عبداللہ ہے، جبکہ وہ اس کو عمر بن عباد پڑھ رہے ہیں اور آگے بن کو ان بنا کر اور آگے عبداللہ پڑھے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے بعد ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ ان حرف جر ہے اور اس کے بعد عبداللہ آنا ہے، عبداللہ نہیں آنا۔ اسی طرح وہ پڑھ رہے ہیں رواہ ابن جریر طبری، روایت رواہ ابن جریر طبری۔ یعنی اس طرح کی جہالت مارنے والے وہ صحابہ کرام کے خلاف گز گز لمبی زبانیں وہ چلا رہے ہیں اور لوگوں کو صحابہ کرام سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ان کے جھوٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ کتنے یہ فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب انہوں نے کچھ روایات پیش کی ہیں جن میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ صدیق بھی علی رضی اللہ عنہ ہیں اور فاروق بھی علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور ابو بکر و عمر نہ صدیق ہیں نہ فاروق ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ پہلی روایت انہوں نے جو پیش کی وہ خصائص امام نسائی سے، یعنی خصائص علی جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس سے اور دیگر حوالوں سے، حالانکہ وہ روایت ابن ماجہ میں بھی موجود ہے اور وہ کہہ رہے تھے نسائی شریف میں ہے۔ خصائص امام نسائی اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرماتے روا بسندہ عن عمر بن عباد عن عبداللہ قال علی علیہ السلام انا عبداللہ و اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انس صدیق الاکبر لا یقول عبادی اللہ کذاب۔ یہ ابو داؤد کی نہیں بیان کر رہا ہوں،
یہ نسائی شریف کی حدیث ہے۔ حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے، اگر علم کی کچھ بھی رمق ان میں ہوتی تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ نسائی شریف کا لفظ جب بولا جاتا ہے یا سنن النسائی یا نسائی اکیلا بولا جاتا ہے بطور کتاب، تو اس سے مراد سنن النسائی ہوتا ہے، نہ کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتابوں میں سے کوئی کتاب۔ تو چلو بہرحال اس جہالت کو بھی ہم چھوڑتے ہیں۔ تو امام ابن ماجہ نے 120 نمبر پہ اس روایت کو درج کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے سنن الکبریٰ میں بھی موجود ہے اور مستدرک حاکم وغیرہ میں موجود ہے۔ جبکہ یہ جو روایت ہے، اس روایت کے الفاظ کیا ہیں جن کو وہ دلیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انا الصدیق الاکبر، کہ میں سب سے بڑا صدیق ہوں، لا یقولها بعدی الا کاذب، میرے بعد کوئی جھوٹا ہی کہے گا کہ میں صدیق اکبر ہوں۔ جبکہ ہمارا جو دعویٰ اہل سنت کا ہے صدیق اکبر ہونے کا، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سے پہلے ہے، نہ کہ بعد میں ہے۔ یعنی اس روایت میں یہ ہے کہ میرے بعد کوئی جھوٹا یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ صدیق اکبر ہے، پہلے کے بارے میں نہیں کہا علی رضی اللہ عنہ نے کہ میرے سے پہلے کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا، جبکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا کوئی دعویٰ کبھی کیا بھی نہیں۔ یہ تو ساری امت نے بالاتفاق ان کو صدیق اکبر کہا، اور قرآن و سنت کے دلائل کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات تھے ان کی روشنی میں ہی بالاجماع سارے مسلمانوں نے کہا کہ ابوبکر صدیق ہیں، صدیق اکبر ہیں۔ جبکہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف یہ جو منسوب روایت ہے یہ جھوٹی روایت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ایک راوی جو ہے عباد بن عبداللہ، جس کو وہ غلط پڑھ کے عباد عن عبداللہ کہہ رہے تھے، تو عباد بن عبداللہ راوی جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیہ نظر، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خاص اصطلاح ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس کے بارے میں فیہ نظر کہتے ہیں وہ ان کے نزدیک متہم ہوتا ہے، یعنی متہم بالکذب، جس پر جھوٹ کی تہمت ہے، ایسا شخص ہوتا ہے۔ تو ایسے شخص کی روایت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جبکہ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ترکوہ، جس کو محدثین نے چھوڑ دیا ہو نا، متروک الحدیث کو امام بخاری فیہ نظر کہتے ہیں۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس کے بارے میں فیہ نظر کہتے ہیں، سخت مجروح راوی ہوتا ہے وہ۔ اور اسی طرح امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ضعفاء میں ذکر کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت پیش کی گئی ہے اس کے حوالے سے یہ کمزور روایت ہے۔ اسی طرح حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ترکوہ، محدثین نے اس کو چھوڑ دیا ہے، متروک الحدیث راوی ہے۔ اسی طرح حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے نا، ھذا کذب علی علی، یہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں ھذا الحدیث منکر بکل حال، بہرحال ہر حال میں یہ روایت منکر ہے، ولا یقولہ علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایسا جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ اور میں بتاؤں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ اہل سنت میں سے ہیں، اور ان کا لقب ہی امام اہل سنت ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے نا، ان سے ان کے سامنے یہ روایت پیش کی گئی کہ یہ جو روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے کہ میں صدیق اکبر ہوں، تو انہوں نے فرمایا اضرب علیہ فإنہ حدیث منکر، اس کو دیوار سے مارو جا کے، یہ تو منکر روایت ہے، کوڑے کے ڈھیر میں پھینکو اس کو، یہ قابل قبول روایت ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایک منکر اور جھوٹی قسم کی روایت ہے جس کو محدثین نے صاف صاف طور پر جھوٹ کہا ہے اور منکر کہا ہے، اور اس کے راوی پر جرح ہے۔ تو ایسی روایت کے بارے میں کہنا کہ یہ روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر ثابت کرتی ہے، یہ جھوٹا پراپیگنڈا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو صاحب ہیں بابا جی، یہ کسی دوسرے سنی عالم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹی روایتیں اس نے حفظ کی ہوئی ہیں اور جھوٹ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، موضوعات بیان کرتا ہے۔ وہ ایک خنزر صاحب ہیں، ان کی پسندیدہ کتاب کنز الایمان، جو جہان کی موضوعات ہیں وہ ساری کی ساری جناب بالکل حفظ کی ہوئی اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو خود جو سب سے پہلی روایت پیش کی وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اور محدثین نے اس کو جھوٹا
ثابت بھی کیا ہے اور جھوٹا قرار بھی دیا ہے، لیکن انہیں کوئی شرم نہیں آئی کہ میں بھی تو جھوٹ ہی پھیلا رہا ہوں نا، کسی دوسرے کو یہ کہہ رہا ہوں، تانا دے رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی روایتیں نقل کرتا ہے، خود بھی جھوٹی روایت نقل کی۔ اب دوسرا حوالہ انہوں نے دیا ہے، وہ دوسری روایت جو الکامل فی الضعفاء میں ہے امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بھی ایک راوی عبداللہ بن داہر ہے، وہ جھوٹا ہے، حدیثیں گھڑنے والا، محدثین نے اسے قرار دیا، متہم بالکذب کہا۔ امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لیس بشیء ما یکتب عنہ انسان فی خیر، یہ بالکل بے وقت آدمی تھا، اس سے کوئی روایت لینے والا ایسا ہی شخص ہوگا جس میں کوئی خیر ہی نہیں، یعنی اس سے کوئی شخص روایت لے اور اسے قابل حجت سمجھے تو وہ تو ویسے ہی کوئی شریر آدمی ہو سکتا ہے، خیر والا شخص جو ہے، ایمان والا شخص، اس سے کوئی روایت اس طرح نہیں لے سکتا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جرح کی، اور امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں روایتیں بیان کی ہیں، وَهُوَ فِيهِ مُتَّهَمٌ، اس کو جھوٹا سمجھا گیا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جو روایتیں اس نے بیان کی ہیں جھوٹ پر پلندہ ہیں۔ امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رافضی خبیث، یہ خبیث رافضی تھا۔ او بابا جی یہ آپ کا بندہ تھا، اہل سنت کے اماموں نے اس کی روایت کو نقل کیا ہے تو اس کا نام بھی لکھا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی حقیقت بھی بتائی ہے۔ یہ امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ سنی امام ہیں، تو انہوں نے اس کی روایت لکھی ہے تو ساتھ میں اس کی حقیقت بھی بیان کی ہے کہ یہ جو عبداللہ بن داہر ہے یہ کون ہے، رافضی خبیث، یہ خبیث رافضی ہے، یہ امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث موضوع، یہ جھوٹی روایت ہے، گھڑی ہوئی ہے، فالمتہم بہ عبداللہ بن داہر، اس کا جو جھوٹ کا جو کاروائی، جھوٹی کاروائی جو جس نے کی ہے وہ عبداللہ بن داہر ہے، عبداللہ بن داہر نے یہ جھوٹ گھڑا ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فاروق و حاضر الامہ، اس روایت میں فاروق و حاضر الامہ کہا گیا کہ اس امت کے فاروق جو ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ساری امت کا اجماع، اہل سنہ والجماعہ کا اجماع اور اتفاق تواتر کے ساتھ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فاروق ہیں، لیکن ان جھوٹوں نے جھوٹی روایتیں گھڑ کر اور ان کو آگے پھیلا کر یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ فاروق جو ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ ہیں، عمر رضی اللہ عنہ فاروق نہیں ہیں۔ تیسری روایت انہوں نے پیش کی وہ ہے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاصابہ سے، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، وہاں سے انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وَهُوَ الصدیق الاکبر، کہ یہی علی جو ہیں وہ صدیق اکبر ہیں۔ اچھا، یہ جو روایت ہے اسحاق بن بشر الاسدی رافضی کی گھڑی ہوئی ہے، یہ رافضی خبیث آدمی اس روایت میں وہ اس روایت کو گھڑنے والا ہے۔ امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ یہ اہل سنت کے امام ہیں نا، اب بعض لوگ کہتے ہیں جی پھر اماموں نے وہ روایتیں نقل کیوں کی ہیں، بیان کیوں کی ہیں اگر جھوٹی تھی تو؟ اور بھائی اسی لیے بیان کی، اگر وہ نہ بتاتے کہ اس جھوٹے کی کارروائی ہے تو آپ کو کیسے آج پتہ چلتا کہ اس کو کس جھوٹے نے گھڑا ہے؟ انہوں نے سند میں اس جھوٹے کا نام لکھ دیا اور پھر وضاحت بھی محدثین نے کر دی کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ فِي عِدَادِ مَنْ يَضَعُ الْحَدِيث، اس کا شمار تو ان خبیثوں میں ہوتا ہے جو حدیثیں گھڑتے تھے، خود گھڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اسی طرح امام دارقطنی فرماتے کوفی متروک، یہ کوفی متروک تھا۔ اور حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اور کچھ اور راویوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے یذکرون بالرفض، ان کو تو رافضی قرار دیا گیا ہے، یہ رافضی ہیں جو اہل بیت کا نام لے کر، ان کی آڑ لے کر صحابہ کرام کے خلاف بھونکتے ہیں، یہ وہ ہیں۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ روایت الاصابہ میں درج کی نا، تو روایت کی سند میں جب اس بندے کا نام آیا نا اسحاق بن بشر الاسدی کا، تو حافظ ابن حجر نے فرمایا احد المتروکین، کہ یہ ایک متروک راوی ہے، یہ سخت ضعیف اور سخت مجروح راوی ہے، یہ بات سند میں لکھی ہوئی ہے۔ اور جناب بابا جی نے، رافضی صاحب نے اس کو شیر مادر سمجھ کر ہڑپ کر لیا، یعنی اس کو ہضم کر لیا، بتایا ہی نہیں، اور کہتے ہیں جی حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں اس کو درج کیا ہے۔
حافظ ابن حجر نے درج تو کیا ہے ساتھ میں، تو اس کی کرتوت بھی بتائی ہے کہ یہ تو احد المتروکین ہے، یہ تو متروک راویوں میں سے ایک راوی ہے، تو آپ اس کی روایت کو اب دلیل بنا کر پیش کر رہے ہیں اور بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور باور یہ کروا رہے ہیں کہ یہ صحیح روایت تھی۔ اور اس کے بعد اسد الغابہ میں بھی یہ موجود ہے سند، اور اسحاق بن بشر کے بارے میں خود امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے لا یحتج بنقلہ اذا انفرد لضعفہ ونکارۃ حدیثہ، جب یہ اکیلا کسی روایت کو بیان کر رہا ہو، اگر تو دوسرے ثقہ راویوں نے بیان کیا ہے اسی روایت کو تو وہ تو صحیح ہوگی، لیکن اگر یہی بیان کرنے والا ہے تو اس کی روایت کو قابل حجت نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ یہ ضعیف بھی ہے، اس کی حدیث منکر ہوتی ہے، اس کی حدیث میں نکارت ہوتی ہے، اس کی روایت اکیلے کی وہ قابل حجت نہیں ہو سکتی۔ اچھا، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بھی دے دیا، اور لوگوں کو ذہن میں یہ ڈال دیا کہ ابن عبد البر نے بھی اس روایت کو لیا ہے، حالانکہ وہ تو بتا رہے ہیں کہ یہ متروک راوی ہے اور اس کی روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ جھوٹ بول کر ائمہ اہل سنت کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ روایتیں قبول کی ہیں شاید، یا ان کا یہ عقیدہ رہا ہے، یا ان لوگوں کو وہ بتاتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ وہ صدیق اکبر ہیں یا فاروق اکبر ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی طرح الریاض النظرہ کا بھی انہوں نے نام لیا کہ الریاض النظرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، اس میں تو سند ہی کوئی نہیں ہے، بے سند روایت کی تو کھوٹے سکے کی اہمیت شاید اس سے زیادہ ہے، بے سند کی اتنی بھی اہمیت روایت کی نہیں ہے، بالکل باطل روایت ہے۔ اسی طرح مجمع الزوائد میں طبرانی کی جو سند وہ نقل کرتے ہیں اس حوالے سے، تو وہ مجمع الزوائد میں حافظ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کر کے بتایا ہے وفیہ عمرو بن سعید المصری وہو ضعیف، اس کی سند میں عمرو بن سعید مصری ہے اور وہ ضعیف راوی ہے۔ اور اسی طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی سند میں ابو سخیلہ نامی راوی ہے، اس کی بھی توثیق نہیں ملی ہے، تو یہ حال ہے ان کی روایتوں کا۔ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لم یصح حدیثہ، یہ جو عمر بن سعد النصری بعض نے کہا اور بعض نے کہا عمر بن سعید المصری، بہرحال جو بھی ہو دونوں راوی جو ہیں وہ یا تو کوئی ایک مجہول ہے یا پھر ضعیف ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہاں آپ کو بتاتے جائیں کہ یہ جو بزرگ رافضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو علامہ ہیثمی بنا دیا ہے، یعنی علامہ ہیثمی کہہ کر ابن حجر کا نام لے لیا، اور انہیں پتہ نہیں کہ یہ ابن حجر تو اور ہیں اور ہیثمی اور ہیں۔ علامہ ہیثمی، علامہ ابن حجر، علامہ ہیثمی مجمع زوائد میں، وہ ابن حجر مکی اور ہیں، یہ ابن حجر اور ہیثمی اور ہیں۔ یہ ان کی علمی حالت ہے، اور یہ صحابہ کرام کے خلاف گز گز لمبی زبانیں چلاتے ہیں اور ان کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ چوتھی روایت مسند البزار سے انہوں نے پیش کی ہے، اس میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اول من آمن بی وانت اول من یصافحنی یوم القیامہ وانت الصدیق الاکبر وانت الفاروق، کہ آپ ہی سب سے پہلے میرے اوپر ایمان لائے اور آپ ہی قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کریں گے، اور آپ ہی صدیق اکبر ہیں اور آپ ہی فاروق ہیں۔ اچھا، یہ جو ایک الگ ٹاپک ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ساری امت کہتی ہے کہ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہوئے، لیکن کچھ رافضی نما جو لوگ ہیں وہ محدثین پر تان کرتے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی تان کر دی اور انہیں بھی اہل بیت کا دشمن باور کروایا، اور امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ حق بیان کیا ان کو بھی نعوذ باللہ بغض اہل بیت کا تانا دیا، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے تو علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ لیکن ہم اس پر انشاءاللہ ایک تفصیلی لیکچر ریکارڈ کروائیں گے اور اس میں سارے دلائل ذکر کریں گے، صحیح بخاری سے بھی اور دیگر کتب احادیث سے بھی، کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہونے والے ہیں۔ اور یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ نہیں جی یہ تو اہل سنت کے اماموں نے ڈنڈی مار دی ہے اور علی رضی اللہ عنہ کی شان کو کم کرنے کے لیے نعوذ باللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلے ایمان لانے والا قرار دیا ہے، اس جھوٹے پروپیگنڈے کا بھی انشاءاللہ ہم رد کریں گے۔ آج
وقت نہیں ہے کہ ہم اس پر بات کریں۔ بہرحال مسند البزار کے حوالے سے یہ ایک روایت نقل کی گئی کہ وَأَنْتَ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ وَأَنْتَ الْفَاروق، کہ علی رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہی صدیق اکبر ہیں اور آپ ہی فاروق ہیں۔ اب یہ روایت بھی سخت ترین ضعیف روایت ہے۔ محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع، یہ شخص محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع، یہ سخت ضعیف راوی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منکر الحدیث، یہ منکر الحدیث راوی ہے۔ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود بتاتے ہیں کہ من قلت فیہ منکر الحدیث فلا تحل روایت عنہ، جس کے بارے میں منکر الحدیث کہہ دوں نا کہ یہ منکر الحدیث، اس سے تو روایت لینا حلال ہی نہیں، یعنی حرام ہے اس سے روایت لینا، الا یہ کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ اس کی کارروائی ہے، یہ اس منکر الحدیث نے یہ روایت جو ہے وہ بنائی ہے، روایت کی ہے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس جرح کے بعد بھی، اگر معلوم ہونے کے بعد بھی کوئی شخص اس روایت کو پیش کرتا ہے یا سمجھتا ہے کہ یہ صحیح ہے، تو پھر اس کو خود ہی اپنا انجام سوچ لینا چاہیے۔ امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس بشیء، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ امام ابو حاتم فرماتے ہیں ضعیف الحدیث منکر الحدیث جداً، یہ اس کی حدیث ضعیف ہوتی ہے، اس کی حدیث سخت منکر ہوتی ہے، ذاہبن، سخت ضعیف راوی ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ المجروحین میں فرماتے ہیں منکر الحدیث جداً، سخت منکر ہوتی ہے اس کی روایت۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں متروکن، یہ متروک راوی ہے، محدثین نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اور امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ الکامل میں فرماتے ہیں کہ اس کا شمار کوفہ کے شیعوں میں ہوتا تھا، اور یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ایسی روایتیں بیان کرتا ہے جو کہ ثقہ راویوں سے تصدیق شدہ نہیں ہے، ثقہ راویوں میں سے کوئی بھی اس کی مطابقت نہیں کرتا، یہ خود ہی ایسی عجیب و غریب روایتیں بیان کرتا ہے۔ تو یہ اس کا حال ہے۔ یہ جو چوتھی روایت مسند البزار کے حوالے سے پیش کی، پانچویں روایت انہوں نے پیش کی ہے الضعفاء الکبیر عقیلی کے حوالے سے۔ تو امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے خود جب یہ روایت انا صدیق الاکبر پیش کی کہ علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں صدیق اکبر ہوں اور میں ابو بکر سے پہلے مسلمان ہوا ہوں، میں ابو بکر سے پہلے ایمان لے کے آیا ہوں۔ دیکھیں کس طرح کی روایتیں گھڑی گئی ہیں صحابہ کرام کی دشمنی میں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرنے کے لیے۔ اچھا، امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی۔ اب لوگ کہتے ہیں جی اماموں نے روایتیں بیان کیوں کی ہیں؟ اور بھائی امام تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس جھوٹے کی کارروائی ہے، یہ اس منکر الحدیث نے یہ روایت بیان کی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اور آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ پھر اگر ضعیف تھیں یا جھوٹی تھی تو انہوں نے بیان کیوں کی؟ اسی لیے بیان کی۔ اب امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے راوی کے بارے میں، سلیمان بن عبداللہ کے بارے میں، کہ لا یتابع علیہ، یہ منکر الحدیث راوی ہے، یعنی اس کی روایتیں منکر ہوتی ہیں، ثقہ راوی اس کی روایت پر مطابقت نہیں کرتے ہیں۔ اور امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ وسلیمان یعرف بہذا الحدیث ولا عارف لہ غیرہ، یہی حدیث سلیمان بن عبداللہ نے بیان کی ہے، اس کے علاوہ میرے سامنے اس کی کوئی روایت نہیں ہے۔ ولم یتابع علی هذه الروایت کما قالہ البخاری، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ منکر روایت ہے، اس کی مطابقت نہیں ہوئی اس روایت میں۔ اور حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہذا لا یصح، یہ غیر صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو خبر منکر قرار دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، امام بخاری سے انہوں نے یہ نقل بھی کیا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات یہاں کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اپنی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ بات تو ان سے بالکل ثابت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی، کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان خیر هذه الامت بعد نبیھا ابو بکر۔ صحیح بخاری میں کچھ اور الفاظ ہیں، وہ محمد بن حنفیہ نے جب سوال کیا تھا والد صاحب سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین اور افضل اور اعلیٰ ہستی ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں۔ تو یہی روایت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تو خود فرمایا ہوا ہے کہ اس امت کے سب سے بہترین فرد جو ہیں وہ ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، اور اس کے بعد بیٹے نے کہا کہ پھر تو آپ ہی ہوں گے، پوچھا نہیں ہے بلکہ یہ کہہ دیا کہ پھر تو آپ ہی ہوں گے، تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں ہوں۔
اور ایک روایت میں ہے کہ اگر میں تیسرے کا نام لینا چاہوں تو میں لے سکتا ہوں کہ تیسرا کون ہے۔ اپنے کی نفی کی ہے کہ میں تیسرے نمبر پر سب سے بہتر نہیں ہوں، اور اشارہ کیا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف۔ تو یہ روایت جھوٹی روایت ہے، اور اس کو یہ رافضی صاحب دنیا کے سامنے پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ صدیق اکبر تھے، وہی فاروق تھے، فاروق اعظم تھے۔ اسی طرح چھٹی روایت ہے وہ جورقانی کی کتاب الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاہیر میں ہے، اور یہ جو روایت ہے انہوں نے نقل کی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگرد حبہ العرانی نے سنا کہ انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، آمنت قبل ان یؤمن ابو بکر، میں ابو بکر کے ایمان لانے سے پہلے ایمان لا چکا تھا۔ تو یہ روایت جو ہے، خود یہ روایت نقل کرنے کے بعد علامہ جورقانی کہتے ہیں کہ حبہ عرانی جو ہیں وہ حبہ لا یساوی حبہ، کہتے ہیں حبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے دانہ، دانہ بیج، غلہ جو ہوتا ہے یہ گندم کا دانہ بھی، سرسوں کا دانہ بھی، اور یہ چنے کا دانہ بھی، تو اس کو حبہ کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دانے کے برابر بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بے وقت شخص تھا۔ کانا غالیاً فی التشیع، یہ تشیع میں غالی تھا، یعنی سخت کٹر شیعہ تھا، واہیاً فی الحدیث، حدیث میں سخت کمزور تھا۔ تو یہ حبہ راوی بھی اس میں ضعیف ہے، اور اسی طرح محمد بن سلمہ بن کہیل بھی ضعیف راوی ہے۔ اس سند میں دو علتیں ہیں جو علامہ جورقانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ اور اب یہاں پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر اماموں نے یہ روایتیں نقل کیوں کی ہیں، بیان کیوں کی ہیں اپنی کتابوں میں؟ بھئی اسی لیے بیان کی ہیں، علامہ جورقانی نے لکھ نہیں دیا کہ اس کا راوی جو ہے وہ سخت ضعیف ہے، تو یہی بیان کرنے کے لیے انہوں نے روایتیں نقل کی ہیں۔ تو یہ تقریباً 5-6 جو روایات تھیں جو ان رافضی صاحب نے پیش کر کے لوگوں کے سامنے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ صدیق اکبر ہیں، وہ فاروق اعظم ہیں، اور ابو بکر کو صدیق اکبر کہنا اور عمر کو فاروق اعظم کہنا یہ غلط ہے، یہ تو یہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا۔ الحمدللہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، لوگوں کے سامنے ہی بیان کر دیا ہے، آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب آپ کا فرض ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں تک پھیلائیں تاکہ حق اور سچ لوگوں تک پہنچے۔ کوئی دنیا سے اس طرح نہ چلا جائے کہ کل قیامت کو یہ بہانہ کرے کہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ اتمام حجت کر کے جائیں دنیا سے۔ ہم نے الحمدللہ اتمام حجت کر دی ہے، اب آپ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں کو قائل کریں کہ وہ جہاں ان جھوٹوں کی باتیں سن رہے ہیں وہاں حق اور سچ کی آواز بھی سنیں۔ انشاءاللہ جو بھی شخص تعصب کی پٹی کو ہٹا کر ٹھنڈے دل سے حق کو پانے کی غرض سے ہماری ویڈیوز کو دیکھے گا، انشاءاللہ اس کو حق ملے گا، اور وہ ان جھوٹے لوگوں سے، ان رافضیوں سے، ان دشمنان صحابہ سے انشاءاللہ خبردار ہو جائیں گے، سمجھ جائیں گے کہ یہ لوگ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں۔ تو آج کے لیے یہی ہے، اور ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جلد ہم انشاءاللہ وہ سیریز بھی شروع کرنے والے ہیں جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا احباب سے، بلکہ ہم نے اعلان بھی کر دیا تھا، اس کے لیے ڈیٹ بھی دے دی تھی، لیکن پھر کچھ احباب کے کہنے پہ، کچھ مصلحت کی وجہ سے اس کو مؤخر کیا تھا۔ وہ تھا کہ مولانا مودودی صاحب کی جو خلافت و ملوکیت ہے، جو اصل جڑ ہے، جو بنیاد ہے صحابہ کرام کی دشمنی کو پیدا کرنے کی اس بر صغیر میں، تو ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ اس میں جو مودودی صاحب نے ایک مقدمہ بنایا ہے صحابہ کرام کے خلاف، اور ایک اپنے تئیں دلائل کے انبار لگائے ہیں، تو ان کی کیا حقیقت ہے، وہ جھوٹا پروپیگنڈا لوگوں کے سامنے ہم بتائیں گے کہ یہ کیسے جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اور کس کس طرح صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں نے جھوٹ بولے ہیں اور جھوٹی باتیں آگے پھیلائی ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ بھی جلد ہم شروع کرنے والے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی اعلان ہم جلد کر دیں گے۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پہلے سے اعلان کریں، جس طرح ہم پہلے لائیو چلاتے تھے، اب بھی انشاءاللہ ہم لائیو چلایا کریں گے، بلکہ پہلے سے بہت بہتر انداز سے انشاءاللہ ہم لائیو ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کریں گے فیس بک وغیرہ پہ۔ تو آپ احباب ہمارے یوٹیوب چینل اصلاح میڈیا کمپلیٹ لیکچرز کو بھی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں لوگوں کے ساتھ۔ اسی طرح ہمارا
دوسرا جو یوٹیوب چینل ہے اصلاح میڈیا شارٹ کلپس، اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں، اس کو ویڈیوز کو لائک کریں، آگے شیئر کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یقین جانیں ہمیں اس سے کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے۔ ہم نے تو ابھی تک اپنے چینل کو مونیٹائز بھی نہیں کیا ہے، اس پہ ایڈز وغیرہ لگانے کی یوٹیوب کو اجازت نہیں دی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ ایڈز آتی ہیں یہ طریقہ غیر شرعی ہے، کیونکہ یہ ایڈز ایسی چیزوں پر بھی مشتمل ہوتی ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر بے پردہ عورتیں یا موسیقی یا اس طرح کی چیزیں بھی ان ایڈز میں آتی ہیں، اس لیے ہم اپنی ویڈیوز پہ ایڈ نہیں لگاتے، ورنہ ہم بھی لاکھوں روپے ماہانہ بیٹھے بٹھائے کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیگر وسائل اور اسباب سے الحمدللہ بہت دے رہا ہے، لیکن ہم نے ویڈیوز پہ ایڈ نہیں لگائی۔ ہمیں کوئی ایسی طمع نہیں ہے کہ ہماری ویڈیوز زیادہ لوگوں تک پہنچیں تاکہ ہمیں پیسے آئیں۔ پیسے تو ہم اس سے کما ہی نہیں رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ دعوت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، یہ جو حق اور سچ کی آواز ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، تاکہ لوگ صحابہ دشمنی چھوڑ کر حب صحابہ سے لبریز ہو جائیں اور حب صحابہ کا پیکر بن جائیں۔ اور جو لوگ کل تک جھوٹ بولا کرتے تھے کہ میری روزی روٹی دین سے نہیں جڑی ہوئی اور میں جناب مر جانا پسند کرتا ہوں کہ میں دین سے کچھ کماؤں، وہی ان ویڈیوز کو جو صحابہ دشمنی پر مشتمل ہیں ان کو مونیٹائز کر کے ان پر ایڈز لگا کے پیسے بھی کما رہے ہیں، اور ابھی تک جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ نہیں ہم نے جناب ایڈز نہیں لگائیں اور ہم نہیں کماتے یوٹیوب سے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رہیں اہل بیت اور صحابہ کی محبت پر زندہ رہیں۔ جب ہماری موت آئے تو اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور جب ہم قیامت کے دن محشور ہوں، ہمارا حشر ہو، تو صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ، اور جنت میں اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ٹھکانہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔